آج میرا موضوع ہے حج۔ ایک عالمگیر اجتماع۔ حاضرین، ہم آپ اور سب یہ جانتے ہیں کہ حج کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ اسلام اور عالم اسلام میں ایک حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے مسلمان جن پر حج فرض ہے ایک دو نہیں ہیں، بلکہ ہر بستی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، ہر شہر میں ہزاروں اور ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، حج کا موسم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ حاضرین، کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دیر تک رہتی ہے۔ جو حج کو جاتے ہیں وہ دینی کیفیت میں سرشار تو ہوتے ہی ہیں، مگر جو نہیں جاتے ان کو بھی حاجیوں کی رخصت کرنے اور ایک ایک بستی سے ان کے گزرنے اور واپسی پر کچھ نہ کچھ حصہ جو نہیں جاتے ہیں انہیں بھی مل ہی جاتا ہے۔ حاضرین، حج ایک پرہیزگاری اور تقوی کا زمانہ ہے۔ جب ایک حاجی حج کی نیت کرتا ہے اور نیت کے ساتھ ہی اس پر خوف خدا، عشق الہی، پرہیزگاری، تقوی، استغفار، نیکی کے اثرات چھانے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے دوستوں، عزیزوں، معاملہ داروں اور ہر قسم کے متعلقین سے اس طرح رخصت ہوتا ہے جیسے کہ اس کا وہ آخری سفر ہو، اور اپنے معاملات کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ تو گویا یہ وہ پہلا سا شخص نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف لو لگ جانے کی وجہ سے اس کا دل صاف ہو رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک حاجی کی اس حالت کا کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہے۔ حاضرین، عالم اسلام کی بیداری، اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ تمام عالم اسلام میں دنیا میں تقوی کا موسم ہے، اسی طرح حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلامی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے، اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اسلام کی عالمگیر تحریک مٹ نہیں سکتی، خواہ حالات کتنے ہی بگڑ جائیں اور زمانہ کتنا ہی خراب ہو جائے، مگر یہ کعبے کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم کچھ اس طرح رکھ دیا ہے جیسے آدمی کے جسم میں دل کا جو معاملہ ہے، اسی طرح دنیا کا معاملہ جسم ہے تو دل کعبہ ہے۔ اس نقشے کا تصور کیجئے کہ ادھر مشرق، ادھر مغرب، ادھر شمال، ادھر جنوب سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں راستوں سے ایک ہی مرکز کی طرف لوگ چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، صورتیں، مختلف رنگ، مختلف زبانیں، مختلف، لیکن کعبے کے قریب آتے ہی ایسے اپنے سب ایسے ہو جاتے ہیں، اپنے سب قومی لباس اتار پھینکتے ہیں۔ ہر شخص ہزاروں راستوں سے، ہزاروں جگہوں سے، ہزاروں قریہ، گاؤں بستی جہاں سے جاتے ہیں، یوں قریب آتے ہیں، اپنا قومی لباس اتار پھینکتے ہیں اور ایک ہی یونیفارم اور فقیرانہ لباس میں اتر آتے ہیں۔ زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان کی زبانیں خواہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ زبان وحدت کا، اجتماعیت کا ایک ایسا بولتا نمونہ ہے کہ سب اپنی زبانیں وہاں بھول جاتے ہیں، ان کی زبانیں وہاں گم ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی ایکسنٹ کے بولنے والے، وہاں کوئی زبان نہیں چلتی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ
میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ایک مقصد اور ایک مرکزی اجتماع ہے، وہ بھی ایک یک دلی یکجہتی کے ساتھ، ایسے ہم خیالی و ہم آہنگی کے ساتھ، ایسے پاک جذبات، پاک مقاصد اور پاک اعمال کے ساتھ کہ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت ہے جو اولاد آدم کو اسلام کے سوا کہیں بھی کسی بھی مذہب میں اس طرح کا مثال نہیں ملتا۔ قومی دشمنی، لڑائی جھگڑے کے بجائے محبت، دوستی، بردباری، برادری اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اور اس مہینے کو امن کا مرکز قرار دیا ہے۔ اسلام کی امن پسندی اور مرکزی امن کا ایک بولتا نمونہ یہ ہے کہ رب کریم نے 4 مہینے کو حرمت کے مہینے قرار دیے۔ یہ 4 مہینے میں لڑائی جھگڑے، فساد، کینہ، کپٹ، غیبت، عناد کچھ نہیں رکھنا۔ لڑائی جھگڑا تو ہے، یہ ساری چیزوں سے حرمت کے مہینے یہ اس لیے ایک ماڈل ہے کہ 4 مہینے انسان 3 مہینے پے در پہ اور ایک الگ، یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے اندر وحدت کا، اجتماعیت کا، گناہوں سے پاکی کا، عناد کا، کینہ کپٹ کا اور ہر طرح کی برائی اور گندگیوں سے پاک ہونے کے لیے وہ حرمت کے مہینے، اور یہ حرمت کا مہینہ اور یہ مرکزی امن وہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص ان 4 مہینوں سے گزرے گا تو وہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ عادت سی پڑ جائے گی، ان کا ایک وتیرہ بن جائے گا کہ وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کے قریب نہیں پھٹکے گا، کہیں خون اور لڑائی جھگڑا دشمنی ان کے دور تک نہیں آئے گی۔ اب تک انسان اب مکہ کا معاملہ دیکھ لیجیے کہ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں وہاں کا انسان تو انسان، وہاں کے جانور کو چھیڑنا بھی وہ نہیں، وہاں کے پیڑ اور پودے کو حتیٰ کہ کانٹے کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اور جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے، جو جھگڑا و فساد کی، قومی دشمنی اور عناد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے نذقہ من عذاب علیم، ہم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے، عذاب۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ سمجھیے، یہ آپ بالکل یہ جانتے ہوں گے کہ حرمت کا، امن کا مہینہ ایسی جگہ، حرمت کا مرکز کہ وہاں وہ قوم جو بات بات پر لڑنے والی، جھگڑنے والی، اونٹ آگے بڑھ گیا اس کے لیے، گھوڑے کو پانی پلا لیا اس کے لیے جھگڑے، اور ایسے جھگڑے کہ خون میں انگلی ڈبو کر قسمیں کھاتے تھے، اور نسل در نسل جھگڑے چلتے رہتے تھے، پشت پشت جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ مرکز امن یعنی مکے میں جب پہنچتے تھے، ان کے باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل بھی نظر آتا تو وہاں ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ وہ معاملہ تھا حرمت والے شہر مکہ کا، وہ اس کا لحاظ اس وقت کے مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے کہ وہاں ان کا جن پر قصاص واجب ہے، ان پہ قصاص لینا ہے، لیکن وہاں اگر دکھ جائے تو صرف سلام ہی سلام ہے۔ یہ وحدت کا، یہ امن کا، یہ بولتا نمونہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا حاضرین۔ اور اگر کسی نے دھوکے سے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک نذقہ من عذاب علیم کہ ہم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی سزا دیں گے اور ضرور دیں گے۔ یہ کہا حقیقی مساوات، سواء العاکف فیہ والباد، یعنی ان تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں جو خدا کی بادشاہی اور محمد کے رہنمائی کو تسلیم کر لیا، کہ جو شخص مکے میں پہلے پہنچ گیا وہ ہوئی اس کا حقیقی گھر ہے۔ مکہ تو مناخ لمن سبق، جو شخص اس شہر میں پہلے اتر جائے وہ جگہ اس کی ہے۔ کیا اسلام کے سوا یہ نعمتیں کسی کو کہیں اور بھی مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ حقوق سب کے برابر یوں کہ خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ ایک
رعایا ہو، ہاں وہ حتیٰ کہ کہہ لیا جائے کہ وہاں کا اگر معمولی سے معمولی دنیا کا انسان وہاں پہنچتا ہے تو کسی کو وہ تو ایک معمولی سا نشان اور سمبل آپ کو مساجد دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے کہ ایک بادشاہ بھی اگر پہنچتا ہے تو ایک اسی کمپنی کا اگر ہاؤس کیپر ہے تو اس کی مجال نہیں کہ اسے کہہ دے بیٹا یا بھائی رکھ سک جا، پیار سے بھی آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں وہ مکہ وہ شہر ہے کہ وہاں جو جہاں پہنچ گیا وہ اسی کا حقیقی گھر ہے۔ آپ بہت پہلے چلے جائیں، شاہ فہد کے زمانے کا ایک واقعہ بڑی مستند واقعہ ہے کہ وہ ذرا لیٹ سے مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور جگہ کہیں بھی خالی نہیں، لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم جنبش لے لیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔ شاہ فہد بول پڑتے ہیں کہ یہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کو اس جگہ پر آپ کو تھوڑا سا بھی آپ کو ڈسٹرب کر دوں، میرے ایمان میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ میں اپنی عبقریت میں یا اپنی برقپن میں یا میرے جاؤ حشمت کا آپ پر کوئی کسی طرح کا بھی وہ ایک معمولی جگہ پر بالکل پیچھے جہاں چپلے اور جوتے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا جائے نماز بچھایا وہی نماز پڑھی۔ ایک واقعہ ایک وہ ہوتی ہے حاضرین، مگر یہ سب چیزیں، یہ مساوات، یہ وحدت، یہ اجتماعیت، یہ اور یہ سب پاک بازی اور گناہوں سے وہ ہونے کا مہینہ، یہ سب کب ہے؟ جب براہیمی نظر پیدا ہوگی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نقشہ، وہ آزمائشوں کا وہ پورا ثمرہ آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا، تب جا کے آپ کے دل میں اسلام کی طرف، وحدت کی طرف، اجتماعیت کا جذبہ آپ کے دل میں تبھی ابھرے گا جب براہیمی نظر ہوگی اور ابراہیم کے زندگی کا ایک ایک نقشہ آپ کی آنکھوں کے تلے بالکل چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسا کہ 3 خطبوں میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی وہ آزمائش، جو سب سے بڑی آزمائش کہ نار نمرود میں بے دھڑک کود پڑنا، کہ لوگ سوچتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لوگ سوچتے ہی رہ گئے وہ کود پڑے۔ وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہم آہنگی، وہ دل کی وحدت اور پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ تب ہوگی جب علامہ اقبال کی زبانی وہ رگوں میں وہ باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو باقی کا تصور ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، وحدت بھی ہوگا، اجتماعیت بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، ساری زندگی حج کا چھاپ آپ کی زندگی پر بھی ہوگا، لیکن تب ہوگا جب یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تیرا وجود جب باقی ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، اور ہر انسان کے ہر حرکات و سکنات کا، بلکہ ہر دل میں اٹھنے والے امنگوں کا پہ آپ اللہ کی نظر ہے، تب جا کر کے حج کا یا تمام چیزوں کا کہ دل میں یہ سب چیز باقی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ساری چیزیں باقی ہے۔ اس کا وجود اگر آپ کے یہاں مسلط ہے، مسلم ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، تب تو ہے، اگر اس کا وجود نہیں ہے تو یہ سب کہنے اور سننے کی باتیں ہیں۔ بہرحال آج بھی لوگ ہیں جو اس کے وجود کے قائل ہیں، اس کا تصور اس طرح بیٹھتا ہے کہ ان کی نگاہیں بھی کبھی خطا نہیں کرتی، ان کا دل تو دل، نگاہیں بھی، اور دل کا جو شرشار ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دل کی جو امنگیں، جو ترانے جو اٹھتے ہیں وہ بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود کو اس طرح بیان کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک اسلام کا شائدائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث یہ کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی تمام طرح کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ وجود ہوگا، اس کا تصور ہوگا تو سب چیزیں ہیں۔ آج بھی وہی حج ہے، آج بھی وہی روزہ ہے، آج بھی وہی نماز ہے، وہی قربانی ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی اسپرٹ، وہی روحانیت، وہی کامیابی کا سرچشمہ اور نسخہ ہے۔ اگر ہے تب تو ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سب سے پہلے رب کریم کی کبریائی کا، اس کے جاہ و جلال کا آپ پر وہ ہو کہ کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو، آپ کے تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق آپ کے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔